www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور اپنے گھروں پر بیٹھ کر سننے والے ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں بہت شرمندہ ہوں اس وقت کہ بہت سارے علماء کرام جو اپنی اپنی جگہ پر تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، کوئی بخاری شریف کے مدرس ہیں، کوئی مسلم شریف کے مدرس ہیں، کوئی نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف کے مدرس ہیں، کوئی جلالین شریف اور نہ معلوم کن کن کتابوں کے مدرس ہیں اور اپنی اپنی جگہوں پر اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آمد صرف اور صرف اور صرف آقا کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے کہ آقا کی محبت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، ادنا سے ادنا درجے کا کیوں نہ ہو. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے اور خطیب الامت حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو شیخ الہند کہا ورنہ وہ تو شیخ العرب والعجم تھے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند کا ایک مضمون، ان کے درس کے ٹاپک، ان کے درس کا ایک مضمون نقل کیا اور اس مضمون میں یوں لکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا دوران بخاری شریف کہ ایمان تو وہ ہے جس کا ایمان انسان کو عبادت پر، اطاعت پر، فرمانبرداری پر، نبی کے اوپر فنا کر دی، وہ ہے اصل محبت. فرمایا وہ کیا محبت ہے کہ شراب بھی پی رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اس کو کیسے محبت رسول سے تعبیر کیا جائے. ہمارے حضرت نے ویسے تردید کا جو انوکھا قریب تھا حضرت کا اس باتی پہلو میں حضرت نے یوں فرمایا کہ میرے نزدیک مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس درسی بات کی نقل کرنے میں مغالطہ ہوا. حقیقت یہ ہے کہ محبت کے اقسام ہیں. ایک اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے اور ایک ادنا درجے کی محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کا اطلاق دونوں ہی پر ہوتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اللہ کے نبی کے جمیع اخلاق پر مرا جا رہا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیل رہا ہے، جو کسینوں میں جا رہا ہے، لیکن نبی سے محبت اس کو بھی ہے. فرمایا بعض مرتبہ نبی کی ذات پر جب حملہ ہوتا ہے تو تہجد گزار، فرما بردار، صف اول میں نماز پڑھنے والا چپکے سے بیٹھتا ہے
اور شراب پینے والا اب شراب پینے والا نبی کی محبت میں دوڑ پڑتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، محبت وہ بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے، وہ نشے میں ہے، وہ جوا کھیل رہا ہے، لیکن محبت کا انکار نہیں ہو سکتا. پھر حضرت نے فرمایا بہت ممکن ہے درس میں مدرس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ دوران درس کوئی بات نقل کر دیتا ہے، درس ہوتا ہے، تحقیق ہوتی ہے. یہ دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اکابر علماء کرام بزرگان دین جو تشریف لائے ہیں وہ صرف اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں تشریف آوری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو باعث خیر بنائے اور ہمارے لیے ان بزرگوں کی آمد کو تعالیٰ جل شانہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں، علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو. تمہیں مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آپ صبح سے شام تک کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کا مستقبل، آپ کا بھوشیہ، آپ کی زندگی کی کمائی جو آپ کی اولاد ہے، ان اولاد کی تربیت میں یہ علماء لگے ہوئے ہیں. یہ علماء جتنی اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے اتنی آپ کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں. یہ صبح 4 اور 5 بجے سے اٹھ کر اپنی بیوی کو قربان کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے بچوں کو قربان کر کے امت کی اولاد کو پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں. ظاہر سی باتیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں. اور یاد رکھو، اگر ہم نے ان علماء کی قدر نہیں کی تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری اولاد ہم سے جدا ہو جائے گی. ان میں وہ اخلاق نہیں رہیں گے، ان میں وہ تربیت نہیں رہے گی، ان کی زندگی بگڑ جائے گی، وہ غلط راستوں پر چلے جائیں گے. ان کو سنبھالنے والے یہی علماء ہیں. 200 400 500 پاؤنڈ دے دینے سے ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ان لوگوں پر. میں ہزاروں پاؤنڈ بھی ان پر خرچ کر دوں، لیکن انہوں نے میری اولاد کو جو بنایا ہے اس کا بدلہ ہم کبھی نہیں دے سکتے. اس لیے ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کی بدگوئی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کسی نے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہا کہ حضرت فلاں عالم سے یہ غلطی ہوئی. حضرت نے فرمایا قرآن غلط چھپ جائے قابل قراءت نہیں ہوتا، لیکن قابل احترام ضرور ہوتا ہے. بہت بڑی بات حضرت نے فرمائی، قرآن غلط چھپ جائے تو قابل قراءت نہیں ہوتا، وہ پڑھا نہیں جائے گا، لیکن قابل احترام ضرور ہوتا ہے. اس کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی. عالم سے غلطی ہو گئی تو اس غلطی میں عالم کی اتباع نہیں کی جائے گی، لیکن احترام اپنی جگہ ضرور کیا جائے گا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سا توفیق ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیتے ہیں. آخر وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی بشریت ہے، اس کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے. غلطی کا امکان ہر ایک سے ہے. صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ پاک ہے، معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. حضرات ماتریدیہ کا تو عقیدہ ہے کہ صغائر بھی نبی سے نہیں ہوتے. کبائر تو بہت دور کی بات، چھوٹے گناہ بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے نہیں ہوتے. صبح دارالعلوم بلیک میں جانا ہوا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں نے نقل کی، بہت عجیب و غریب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. فرمایا جو روایت میں آتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا عباس نے یوں فرمایا، بیٹے تیری لنگی نکال دے، تیری تہبند نکال دے اور یہاں رکھ دے تاکہ پتھر رکھنے کے کام میں آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تہبند میں تو الجھ جائے، گر جائیں، یہاں رکھنے میں پتھر اٹھانے میں تجھے سہولت ہوگی. حضرت نے اپنی تہبند نکالی اور اسی وقت بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی ہوش آیا، میری لنگی لاؤ، میری تہبند لاؤ، میری ایذان لاؤ، جلدی جلدی آپ کو پہنا دیا گیا. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے اپنا سطر کھول دیا، اور سطر کھولنا گناہ کبیرہ ہے، تو یہ تو نبی سے گناہ کبیرہ کا وجود ہوا. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا جواب دیا کہ حضرت اس وقت نابالغ تھے اور نابالغ احکام کا مکلف نہیں ہوتا.
لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ آپ بالغ تھے، 15 سال کی آپ کی عمر گرامی تھی، اور اس عمر گرامی کے اندر آپ سے اس فعل کا وجود ہونا ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کبیرہ ہوا، تو نبی سے گناہ کبیرہ ہو گیا۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ مصر کا عالم دارالعلوم دیوبند میں قدم رکھتا ہے اور شاہ صاحب کی تقریر سن کر یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے انور شاہ کی تقریر نہ سنی ہوتی اور بیان اور درس نہ سنا ہوتا تو میں ہندوستان سے یہ تاثر لے کر جاتا کہ ہندوستان سے علم ختم ہو گیا، لیکن انور شاہ کے علم کو دیکھ کر، اس کی تدریس اور اس کے درس کو سن کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان میں علم زندہ ہے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم شرح مسلم کے اندر جہاں سورہ والنجم کی تفسیر فرمائی ہے، کتاب الایمان کے اندر، وہاں علامہ عثمانی فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ کیا تم نے رازی کو دیکھا، کیا تم نے غزالی کو دیکھا، کیا تم نے ابن تیمیہ کو دیکھا، میں کہوں گا صورتاً تو رازی اور غزالی کو نہیں دیکھا، لیکن علماً میں نے رازی اور غزالی کو دیکھا ہے، اس لیے کہ میرا استاد انور شاہ کشمیری رازی اور غزالی سے کم نہیں تھا۔ وہ مقام علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ اس حدیث شریف پر حضرت بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ننگا ہونا یہ عیب ہی کہاں سمجھا جاتا تھا، وہ تو برہنہ طواف کرتے تھے، وہ ننگے نماز پڑھتے تھے، ان کے وہاں یہ عیب ہی نہیں تھا۔ تاہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاجامہ اور لنگی اتارنا اور اس کے بعد بے ہوش ہو جانا اور ہوش میں آ کر لنگی کا مانگنا، فرمایا یہ تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا، اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ اپنے نبی کی بعض باتوں کو کھولنا چاہتا ہے تو اس موقع پر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے تاکہ نبی سے متعلق یہ بات سامنے آ جائے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم نے الزام لگایا تھا کہ موسیٰ کو آدر کی بیماری ہے، ہیڈروسل کی بیماری ہے، خصیتین بڑے ہو گئے ہیں، اسی لیے چپکے چپکے غسل کرتے ہیں، برہنہ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، کپڑے نکال کر تنہائیوں میں، اور وہ پتھر جس پر کپڑے رکھے تھے اللہ نے اس پتھر میں جان اور روح پیدا کر دی اور وہ حضرت موسیٰ کے کپڑوں کو لے کر بھاگا اور دوڑتا ہوا کہاں چلا گیا؟ جہاں بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر چلا گیا اور موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے، سو بھی حدر اور پتھر میرے کپڑے دے دے، میرے کپڑے دے دے، اور پتھر بھاگتا جا رہا ہے یہاں تک کہ جہاں بنی اسرائیل تھے وہاں وہ پتھر پہنچا اور رک گیا۔ حضرت موسیٰ نے کپڑے اٹھائے، روایت میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصے میں آپ نے جو تھپڑ مارا پتھر کے اوپر تو آپ کے ہاتھ کے نشان پڑ گئے پتھر پر۔ یہاں علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو برہنہ کر کے بنی اسرائیل کے پاس اللہ نے بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ امت کو یہ بتایا جائے کہ تم جو عیب میرے نبی پر لگا رہے ہو میرا نبی اس عیب سے پاک ہے۔ تو تکوینی طور پر یہ انتظام کیا گیا تھا۔ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعمیر کعبہ کے موقع پر 15-16 سال کی عمر ہے، پاجامہ اور لنگی نکلی اور بے ہوش کر دینا، پھر ہوش میں آ کر لنگی کا مانگنا۔ شاہ صاحب فرماتے اللہ ہی کی طرف سے کیا گیا تاکہ امت کو یہ پتا چل جائے کہ اس نبی کا اور اس انسان کا اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت غیبی نظام سے ہو رہی ہے۔ دیکھ لو تم برہنہ پھر رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور اس نے لنگی اتاری اور فوراً بے ہوش ہو گئے اور ہوش میں آتے ہی لنگی مانگ رہے۔ فرمایا غیبی طور پر اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی تربیت کرنے والا وہ اللہ ہے جو غیب سے نظام کر رہا ہے۔ کل کو یہ 40 سال پر کھڑے ہو کر کہے گا اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں رسول بن کر آیا ہوں، تو تم اس کو برا نہ جاننا، سمجھ لینا اللہ ہی کی طرف سے یہ بول رہا ہے۔ تو آنے والی باتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سچ کرانا تھا۔
اس لیے تکوینی طور پر یہ مسئلہ کیا گیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں اس پر صغیرہ اور کبیرہ کی بحث کرنے کی ضرورت ہی کہاں رہی. یہ بدلا ہی صغیرہ اور کبیرہ کا نہیں رہا. تو بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ عجیب چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. آپ نے ابھی مغرب کے بعد مفصل طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نشست، یہ آخری نشست میں رمضان المبارک سے لے کر حجۃ الوداع اور حجۃ الوداع سے لے کر وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تفصیل سے آپ نے مولانا سہیل صاحب سے یہ مضامین سنے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا منظر کیا تھا، کیسے کیسے مسائل ہوئے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سوانح کون بیان کر سکتا ہے، آپ کی زندگی ایسی ہے. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرما رہی ہے کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق وہ تھے جو قرآن کہہ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن علوم قیامت تک ختم نہیں ہوں گے تو میرے آقا کی زندگی بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی. ایسی جامع زندگی حق تعالی جل شانہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا جہاں قرآن کے الفاظ کی حفاظت ہوگی وہاں قرآن کے معانی کی بھی حفاظت ہوگی، اور معانی قرآن وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میرے قرآن کی بھی حفاظت ہوگی اور میرے محبوب کی زندگی کی بھی حفاظت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے قرآن دو ہے، ایک پڑھا جانے والا قرآن اور ایک چلنے والا قرآن. پڑھا جانے والا قرآن وہ ہے جو یہاں رکھا ہوا ہے، اور چلنے والا قرآن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ بھی قرآن کریم ہے اور عجیب و غریب یہ قرآن کریم ہے. بہرحال 36 قریباً مجالس ہوئی، اس لیے کہ 3.5 سال سے مولانا جو ہے سیرت بیان کرتے چلے آ رہے تھے اور مہینے کی ایک مجلس ہوتی تھی. تو میں نے حساب لگایا کہ اگر 3 سال ہوئے تو 12 یا 36 اور 3.5 سال ہوئے تو اس صورت میں قریباً 42 مجلسیں ہوئی. اور ان 42 مجلس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا. ایک ہے سورت، ایک ہے سیرت. سورت کا معنی ہوتا ہے ظاہر اور سیرت کا معنی ہوتا ہے باطن. سورت کہتے ہیں ظاہر کو اور سیرت بولتے ہیں باطن کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کو بھی بیان کیا گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بیان کیا گیا. آپ کی سورت روایتوں میں آتا ہے بڑے خوبصورت تھے، آپ کے بال نہ بہت گنگریالے تھے اور نہ تو بالکل سیدھے تھے بلکہ کچھ پیچو کھم لیے ہوئے تھے. آپ عموماً وفرا بال رکھتے تھے، کبھی کبھی سفر کی وجہ سے لما ہو گئے اور کبھی کبھی اس سے بڑھ کر جمعہ ہو گئے، ورنہ عموماً آپ وفرا بال رکھا کرتے تھے. آپ نے حج اور عمرے کے علاوہ کبھی سر نہیں منڈوایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے علاوہ کبھی سر نہیں منڈوایا. آپ کی ہتھیلی پرگداز تھی، بڑی نرم و نازک ہتھیلی تھی. صحابہ کرام جب ہاتھ لگاتے تھے تو فرماتے ہیں کہ ہمیں ریشم سے زیادہ نرم معلوم ہوتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. میں جب اس روایت پر بخاری شریف میں پہنچتا ہوں تو اپنے طلبہ کو کہتا ہوں ہم عطر پر فخر کرتے ہیں. میرے عزیز مولانا یونس صاحب اعلیٰ درجے کے اونٹ پر فخر کرتے ہیں کہ یہ 10,000 کا، یہ 15,000 کا، یہ 20,000 کا. ہم اعلیٰ درجے کے عطر پر فخر کرتے ہیں اور وہاں عطر کو فخر ہوگا جب نبی کے جسم سے لگتا ہوگا کہ پیغمبر تجھے عطر کی ضرورت نہیں، میری خوش نصیبی ہے کہ تیرے بدن سے میں ٹچ ہو گیا. ہم عطر پر فخر کرتے ہیں، وہاں عطر فخر کرتا ہوگا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے، آپ کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی. آپ کے پسینے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حضرت سوئے ہوئے اور وہاں پر وہ صحابیہ آپ کے پسینے کو لے رہی ہے اور بوتل میں بھر رہی ہے. فرمایا کیا کرو گے تم اس کو؟ فرمایا حضرت میں اس کو خوشبو میں استعمال کروں گی.
آپ کا پسینہ جو ہے میں اسے خوشبو میں، اور حضرت نے نہ نہیں فرمایا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مشکیزے سے پانی پیتے تھے وہ جہاں منہ لگاتے تھے اس چمڑے کو کاٹ لیا. ام سلمہ فرماتی ہے، بخاری شریف میں ہے، ام سلمہ فرماتی ہے مدینے میں کوئی بیمار ہوتا میں اس چمڑے کے ٹکڑے کو پانی میں ڈال دیتی اور اس بیمار کو پلا دیتی، اللہ شفا دے دیا کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک منہ جہاں سے لگا. علماء نے اس مسئلے پر بحث فرمائی ہے کہ آپ کے فضلات پاک ہے یا ناپاک، آپ کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک، آپ کے بیت الخلاء اور استنجا خانے میں جانے والے مسائل پاک ہیں یا ناپاک. میرے بھائیوں، بہت سارے علماء نے لکھا ہے آپ کا پیشاب پاک ہے، آپ کے فضلات پاک ہے. حتیٰ کہ روایتوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ایک صحابی نے آپ کا پیشاب تک پی لیا، ایک صحابی نے آپ کا نکلا ہوا خون پی لیا، اور آپ نے اس سلسلے میں کوئی گفتگو آگے نہیں فرمائی. ہمارے مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو یہیں آپ کے وہاں رہتے ہیں، مفتی شبیر صاحب جنہوں نے اپنے آپ کو مزاح اور مذاق میں چھپا رکھا ہے لیکن اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہے. انہوں نے فضلات نبوی پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پر، آپ کے پیشاب پر، آپ کے پخانے پر، آپ کے خون پر مستقل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ حضور کے فضلات پاک تھے. آپ کی پیشانی بڑی پرغداز تھی، آپ چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے بہادر چلتا ہو. یہ نہیں کہ چھوٹے بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے چلتے ہو. آپ پاؤں کو جما کر رکھتے تھے اور بڑے اور چلتے تھے اس انداز سے کہ باوجود کہ آپ دوڑتے نہیں تھے لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنے چلنے والے تھے کہ ہمیں پیچھے آپ کے دوڑنا پڑتا تھا. حالانکہ حضرت دوڑتے نہیں تھے لیکن آپ اتنے چلنے کا انداز وہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں آپ کے پیچھے دوڑنا پڑتا تھا. آپ کا چہرہ انور چمکتا تھا. آپ جب بولتے تھے تو آپ کے منہ مبارک سے ایک نور سا نکلتا تھا جس سے ہمیں احساس ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے نور نکل رہا ہے. یہ ساری صورت ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت ہے. صورت کو بھی روایتوں میں بیان کیا گیا. عجیب و غریب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا نبی اللہ کو اتنا پیارا ہوا کہ اس نے ہاتھ کی یوں حرکت کی بات کرنے کے موقع پر، روایتوں میں یہ بھی محفوظ کر دیا. وہ جس کروٹ پر لیتا اسے بھی محفوظ کر دیا. اس کی نیند کو بھی امت کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دیا. اس کی بیداری کو بھی امت کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دیا. اس کے استنجا کو بھی امت کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دیا. اور اس کے بیٹھنے کو بھی امت کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دیا. اور امت کو یہ بتایا اگر تم اس طریق پر سو گے جس طریق پر میرا نبی سویا، اور وہ جو تمہیں بتا کر گیا، فرمایا رات میں سونے سے پہلے وضو کر لو اور وضو کرنے کے بعد ایک دعا پڑھ لو، انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. آگے فرماتے ہیں نبی فإن مت علی الفطرۃ، اگر تم یہ دعا پڑھ کر سو گے اور رات میں مر گئے تو خاتمہ بالخیر میں تمہارا شمار ہو جائے گا. فرمایا یہ آخری کلام تمہارا ہونا چاہیے، اس کے بعد تم بات نہ کرو، اس کے بعد تم سو جاؤ. فرمایا دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں کروٹ پر لیٹو، اس لیے کہ دائیں کروٹ پر لیٹو گے فائدہ کیا ہوگا. سونے کی 4 قسمیں علماء نے بیان کی ہے. حدیث کی روشنی میں 4 قسمیں بیان فرمائی. ایک چت لیٹنا، ایک دائیں یعنی رائٹ میں سونا، ایک بائیں سونا اور ایک الٹا سونا. علماء فرماتے ہیں الٹا سونا یہ شیطان کا سونا ہے، شیطان اسی طرح سوتا ہے. چت لیٹنا یہ سوچنے والوں کا سونا ہے جو سوچتے سوچتے چت لیٹ کر سو جاتے ہیں. اور بائیں کروٹ پر لیٹنا یہ اطباء کا، ڈاکٹروں کا سونا ہے. ڈاکٹر یوں کہتے ہیں کہ لیفٹ میں سو، بائیں طرف سو. کیوں؟ اس لیے کہ ہارٹ اسی طرف ہے. جب یوں سو گے تو ہارٹ کو راحت پہنچے گی، آرام پہنچے گا، نیند اچھی طرح آ جائے گی. اور میرا نبی کہتا ہے دائیں طرف سو، رائٹ پر سو، اس لیے کہ تمہارا دل ادھر ہو جائے گا، معلق ہو جائے گا، لٹک جائے گا. اور جب دل تمہارا ہلتا رہے گا تو رات میں نماز کے لیے اٹھنے میں مزہ آ جائے گا.
اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں کروٹ پر لے تو آقا کا سونا بھی امت کے لیے نمونہ ہدایت بنا دیا. آقا کا جاگنا، آقا کا بیٹھنا، استنجا میں جانا، آپ کی پوری شریعت، آپ کی اٹھک بیٹھک کو، آپ کی آنکھیں کھولنے کو، آپ کی آنکھیں بند کرنے کو، آپ کے اشارات کو، تمام چیزوں کو امت کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا. اور یہ فرمایا یاد رکھو انہی طریقوں پر تمہیں کامیابی ملے گی اور ان طریقوں سے ہٹ کر تمہیں ناکامی ملے گی. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صورت ہے، لیکن میرے بھائیوں صورت میں مجھے اور آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی جیسا حسن ہم لا نہیں سکتے، نبی جیسی پرغدار ہتھیلیاں ہم بنا نہیں سکتے، نبی جیسا مضبوط چلنا ہم سے نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام جیسی خوشبو ہمارے بدن سے نہیں آ سکتی. صورت میں ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں ہے. بعض لوگ صورت کے اوپر تو لمبا بیان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ کوئی پکڑنے والا آ جائے تو مول صاحب کو یہ نہ پکڑے کہ تم نے بیان دیا تھا تم خود نہیں کر رہے ہو. مول صاحب کہہ دیں گے صورت کہاں سے میں لا سکتا ہوں. اس لیے صورت پر بولنا بہت آسان ہے. ایک ہے سیرت. سیرت جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جب تم آئینہ دیکھو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یوں دعا کرو اللہم حسنت خلقی حسن خلقی، اے اللہ میرے چہرے کو تو نے بڑا خوبصورت بنایا، میرے دل کو بھی خوبصورت بنا دے. ایک خلق ہے، ایک خلق ہے، ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے. یہ جو ابھی تک بیان ہوا یہ خلق ہے نبی کا، یہ نبی کی صورت ہے. اور ایک جو آپ نے اتنی ساری مجلسوں میں سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق ہے، سیرت ہے. علماء نے لکھا ہے نبی کے اخلاق کی 3 قسمیں. اللہ کے نبی کے اخلاق پر دیکھا جائے تو 3 قسمیں ہیں. فرمایا اخلاق کی ایک قسم خلق حسن، نمبر 2 خلق کریم، نمبر 3 خلق عظیم. خلق حسن کس کو کہتے ہیں؟ خلق حسن کا معنی ہوتا ہے جس نے تمہارے ساتھ جتنا معاملہ کیا اب اس کے ساتھ اتنا معاملہ کر لو. ہمیں اجازت دی گئی جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، اس نے تمہارے ساتھ جتنا معاملہ کیا آپ اس کے ساتھ اتنا معاملہ کر لو. یہ خلق حسن ہے. اس سے آگے ایک قدم فرمایا خلق کریم. خلق کریم کس کو کہتے ہیں؟ اس نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا آپ اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو، چھوڑ دو. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اگر معاف کر دو گے، اچھا معاملہ اس کے ساتھ کر لو گے، اللہ تمہیں اجر دے گا. ایک بہت بڑے بزرگ جا رہے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں واقعہ نقل کیا ہے. جا رہے ہیں بہت بڑے بزرگ اور کسی نے ناواقفیت کے اندر اوپر سے چولہے کی راکھ ڈال دی تو مریدوں نے شاگردوں نے کہا حضرت کون ہے جس نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی، ہم اس کی خیر بگاڑ دیں. حضرت نے فرمایا کوئی خیر بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح کیا، اس نے تو راکھ ڈالی ہے ورنہ میں تو آگ ڈالنے کے قابل ہوں. اگر مجھ پر آگ ڈال دی جائے تو بھی جو ہے بجا ہوگا، بیجا نہیں ہوگا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس سے واقعے کی طرف اس سے بات کی طرف اشارہ کرتے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اگر تم نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا. آپ انداز لگائیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ قاتل حمزہ جس وقت فتح مکہ، بخاری شریف میں پورا واقعہ وحشی ہی کی زبان سے ہے. حضرت وحشی سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انت وحشی، تم ہو نا وحشی؟ لیکن حضرت نے کب پوچھا؟ کلمہ پڑھا دینے کے بعد پوچھا. محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کلمہ سے پہلے پوچھ لیتے تو صحابہ تود پڑتے، اس لیے کہ قبل کلمہ مباح الدم تھی، مباح الدم تھی. اگر کلمے سے پہلے پوچھ لیتے تو مباح الدم تھے، صحابہ تود پڑتے. حضرت نے نہیں یہ جو ہے حضرت نے سمجھا کہ اگر یہ کلمے سے پہلے چلا گیا تو جہنم میں چلا جائے گا، اس لیے حضرت نے پہلے کلمہ پڑھایا، اس کے بعد فرمایا انت وحشی، تم ہو نا وحشی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. تو صحابہ نے فرمایا حضرت آپ پہلے ہی پوچھ لیتے. حضرت نے فرمایا نہیں، اس کو جنت میں لے جانا ہے، جہنم میں نہیں لے جانا. فرمایا حضرت آنکھوں سے ذرا اشارہ کر دیتے. فرمایا نبی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا ہے. آج ہم آنکھ مچولیاں کھیلتے ہیں، آج ہم آنکھ مچولیاں کھیلتے ہیں، لوگوں کے لیے اشارات کرتے ہیں اور اشارات کے ذریعے سے کسی کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں. فرمایا نبی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا. اس کے بعد صرف حضرت نے اتنا فرمایا
تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ حضرت پوچھ رہے 60 سال ہو گئے حضرت اپنے چچا کو بھولے نہیں. فرمایا تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ حضرت وحشی بیان کرتے جا رہے. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس لیے کہ مدینے آنے کے بعد اللہ کے بعد اسباب کے درجے میں سب سے بڑا سہارا آپ کے چچا تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بڑا سہارا تھے، اور وہ احد کے اندر چل بسے جس سے آپ کی ہمت ٹوٹ گئی. اور حضرت 60 سال ہو گئے بھولے نے. تم نے کیسے؟ اب وہ پورا واقعہ بیان کیا. حضرت روتے جا رہے. اس کے بعد صرف ایک جملہ فرمایا، وحشی تم اتنا کر سکتے ہو، ان تغیب عن نفس، میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرے سامنے نہ بیٹھو. محدثین فرماتے کیوں منع کیا آپ نے؟ حضرت گنگوہی نبر اللہ مرقدہ، اللہ اکبر. حضرت گنگوہی کون سی شخصیت تھی ہم نہیں پہچان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سرزمین ہندوستان پر علم حدیث کا بہت بڑا پہاڑ پیدا کیا تھا. حضرت گنگوہی نبر اللہ مرقدہ کو ابھی ایک روایت آپ نے مغرب کے بعد سنی، مرض الوفات کے اندر بخاری شریف میں ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری دن جب سختی تھی، فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات. عائشہ موت کی سختی ہے، عائشہ موت کی سختی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتی ہے بخاری شریف میں، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے میں یہ سوچتی تھی کہ سکرات گنہگاروں کو ہوتی ہے، لیکن جب میں نے میرے نبی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ سکرات نیکوں کو بھی ہوتی ہے. اب نیکوں کو سکرات کیوں ہوتی ہے؟ حضرات علماء نے اس میں بحث کی. علماء فرماتے گنہگار کو سکرات، اگر وہ غیر مسلم ہے تب تو یہیں سے سزا شروع ہو گئی. اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تھوڑی بہت تکلیف سے یہی مسئلہ صاف ہو جائے، مرنے کے بعد اعلیٰ علیین میں جگہ مل جائے. اور اگر اور زیادہ گناہ ہے تو پھر قبر میں پکڑ ہو جاتی ہے. اور نیکوں کو سکرات کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا ترقی درجات کے لیے. ان کی زندگی میں جتنی عبادتیں انہوں نے کی ہے، اللہ ان کو جس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا، عبادت میں تھوڑی سی کمی رہ گئے تو اخیر میں تھوڑی سی تکلیف ڈال دیتا ہے تاکہ اس تکلیف کی بنیاد پر برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالی مقام پر ان کو پہنچا دے. تو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لیے حق تعالی جل شانہ نیکوں کو تھوڑی سی تکلیف مرتے وقت ڈال دیا کرتے ہیں. یہ روایت ہے، مسرہ ہے، صاف ہے. لیکن حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ اس روایت پر ایک اشکال کرتے ہیں. فرمایا یہ مسئلہ مسلم ہے کہ اعلیٰ درجے پر پہنچانے کے لیے تھوڑی سی سکرات ڈال دیتے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سارے ہی اعلیٰ مقام مل چکے تھے، آپ کو تو سارے ہی اعلیٰ مقام مل چکے. فرمایا شفاعت کبریٰ آپ کریں گے. بعض روایتوں میں ہے اللہ اپنے عرش پر آپ کو بٹھائے گا، اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ آپ کو بٹھائے گا. جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں، آپ کی سفارش پر نہ معلوم کتنوں کی مغفرت ہو جائے گی. حضرت فرماتے ہیں سارے مقامات عالیہ تو آپ کو مل چکے ہیں، ابھی سکرات سے کون سا مقام اللہ دینا چاہتا تھا کہ آپ پر سکرات ڈالی. فرمایا نبی علیہ السلام کے بعد میں یہ تقریر نہیں ہو سکتی کہ مقام بلند کرنے کے لیے سکرات ڈالی. نہیں، حضرت فرماتے ہیں آپ پر سکرات اس لیے ڈالی گئی تاکہ امت کے لیے راحت کا سامان بن جائے. کہ امت میں کسی کی ماں کو، کسی کے ابا کو، کسی کی بیوی کو، کسی کے شوہر کو مرتے وقت سکرات ہو تو یہ سکرات کو برا نہ جانے، بلکہ یہ سوچے میرے آقا کو ہوئی تھی، اگر میرے باپ کو ہو گئی تو کیا ہوا، میرے ماں کو ہو گئی تو کیا ہوا، میرے شوہر کو ہو گئی تو کیا ہوا، میری بیوی کو ہو گئی تو کیا ہوا. حضرت گنگوہی وقت میں آ گئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہارے خاطر میرے نبی نے مرتے وقت سکرات بھی برداشت فرمائی. تمہارے خاطر، ہمارے خاطر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کی سختیاں بھی برداشت فرمائی. کاش یہ امت اپنے نبی کے مقام کو سمجھے، کاش یہ امت اپنے نبی کی شفقتوں کو سمجھے، کاش یہ امت اپنے نبی کی محبت اور پیار کو سمجھے. اگر یہ محبت اور پیار کو سمجھے گی تو خدا پاک کی قسم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی سے ایک محبت ہو جائے گی. تو بہرحال میرے بھائیوں، ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہے. سیرت کا پہلو بہت لمبا ہے،
سیرت کس کو کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے، اپنی زندگی میں جو باتیں ارشاد فرمائی، ان تمام باتوں کو، ان تمام کاموں کو سیرت کہا گیا۔ ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک خلق ہے، ایک خلق ہے، ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے۔ پھر سیرت کو 3 حصوں میں، اخلاق کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک خلق حسن ہے، ایک خلق کریم ہے۔ خلق کریم یہ ہے کہ آپ معاف کر دو، درگزر کر دو، بدلہ نہ لو۔ حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اتنا فرمایا تم میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں منع کیا سامنے بیٹھنے سے؟ فرمایا اس لیے منع کیا کہ اگر سامنے بیٹھیں گے چچا یاد آ جائیں گے، دل مقدر ہو جائے گا، اور تقدر والے دل سے شاگرد کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب دل میں تقدر پیدا ہو جاتا ہے تو شاگرد کو فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں آگے کہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں دلیل کے طور پر فرمایا کہ اللہ یوں کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم محمد قاسم کو بلاتے ہو، اور نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے دل کو برا لگ جائے، تمہارا ایمان نہ چلا جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کو تقدر ہوگا تو وحشی کے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے نہ آیا کرو۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ایمان تو منظور کر لیا لیکن اللہ کے نبی کو طبعی مناسبت نہیں تھی۔ ایک ہے طبعی مناسبت کا ہونا، بہت سی مرتبہ کوئی کسی شیخ سے بیعت ہو جاتا ہے تو بیعت تو کر لیتے ہیں، لیکن اس مرید کو طبعی مناسبت شیخ سے اور شیخ کو اس مرید سے طبعی مناسبت نہیں ہوتی۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی مناسبت نہیں تھی، ایمان منظور ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن طبعی مناسبت نہ ہونے کی بنیاد پر آپ نے اپنے سامنے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ لیکن قربان جائیے اس صحابی پر بھی نبی کی بات پر عمل کیا۔ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد سے لے کر وفات رسول تک کبھی نبی کے سامنے نہیں آئے، اطاعت کی، فرما برداری کی، اور اس کے اوپر جم گئے، اور کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے کہ کہیں میرے آنے سے اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ خلق کریم ہے، معاف کرو، درگزر کرو، برادر رکھو میرے بھائیو، برادر رکھو، معاف کرنے والے بنو۔ سیرت کا آج کا جلسہ اس بات کا تمہیں پیغام دیتا ہے کہ تم معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو، اپنے دلوں کو وسیع سے وسیع بناؤ۔ ارے وہ نبی تو وہ ہے کہ جس کو ستانے والا، مسجد زرار بنانے والا، آپ کے خلاف سازش کرنے والا، عائشہ پر الزام لگانے والا، نبوت کو بدنام کرنے والا، اتنا بڑا منافق، اتنا بڑا منافق، لیکن جب موت کا وقت آیا اور اس کا بیٹا آ کر جو پکا صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرا باپ مر گیا، اور یوں کہہ کر گیا کہ آقا آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں، یہ تو بخاری میں ہے۔ بعض ضعیف روایتوں میں یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے یوں کہا ابا تو کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ نبی تیری جنازے کی نماز پڑھائے؟ تو عبداللہ ابن ابی نے یوں کہا تھا اگر مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں تو آقا سے بڑھ کر رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں، تو کہنا تو صحیح، اس لیے میں تو آیا ہوں، باپ کی وصیت ہے آپ آ کر کے نماز پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتا، میں نماز پڑھاؤں گا۔ حضرت پہنچے، حضرت عمر نے دامن کھینچا، حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا۔ حضرت عمر فرماتے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ مجھ سے اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخی ہوئی کہ میں نے کپڑا، کتنا جلال ہوگا عمر، کتنا جلال ہوگا۔ فرمایا ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھا، یہ کس کی نماز آپ پڑھا رہے؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا عمر پڑھا لینے دیں۔ فرمایا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا۔ فرمایا کہاں منع کیا مجھے؟ کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة۔ تو رحمت والا نبی اس کا دوسرا معنی نکال رہا ہے۔ رحمت والا نبی یوں کہہ رہا ہے، اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ 70 مرتبہ سے مغفرت نہیں کروں گا تو میں 70 سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ رحمت والے نبی نے اور رکھا، تو پھر اللہ کو صاف آیت اتاری
اور فرمایا منافقوں کی نہ نماز پڑھے، کفار کی نہ نماز پڑھے، اور صاف طور پر اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم میں کہنا پڑا۔ اتنا نہیں، اس کے بعد بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے کہ اس کو قبر میں رکھ دیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر اس کو نکالو۔ قبر سے نکالا، اس کا منہ کھولا اور اللہ کے حبیب نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا۔ بولنا آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے ان واقعات کو، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، لیکن جب میرا کسی سے معاملہ ہوتا ہے تو معاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا منہ کھولا اس کو اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اپنا کرتا مبارک دیا کفن کے اندر، اور فرمایا میرے کرتے سے بھی بخشش ہو سکتی ہے، میں دینے کے لیے تیار۔ اپنا لعاب مبارک منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک خلق حسن، ایک خلق کریم، اور تیسرا خلق عظیم۔ خلق عظیم کس کو کہتے ہیں؟ خلق عظیم کا معنی ہوتا ہے کہ صرف معاف کرنا نہیں بلکہ احسان بھی کرنا۔ اسی لیے نبی کے باب میں فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مقام پر تھے۔ آپ صرف معاف نہیں کرتے تھے بلکہ اوپر سے احسان بھی ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی کا واقعہ، حضرت ویشی کا واقعہ، بے شمار واقعات روایتوں میں بھرے پڑے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی کرتے تھے۔ اور میرے آقا جب دل جیتتے تھے، آپ تمام صحابہ کی زندگی کو پڑھ لو، ہر صحابی یہ کہہ رہا ہے نبی کو مجھ سے محبت کی زیادہ، ہر صحابی کو دیکھو وہ ایک ہی بات کہتا ہے سب سے زیادہ مجھ سے یہ محبت تھی۔ نبی کیسے سب سے ملتے ہوں گے؟ کیسے سب سے؟ ہر صحابی یہ کہہ رہا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے سے تھی۔ حنین کے موقع پر تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا کہ جو مال غنیمت آیا آپ نے سارا مہاجرین کو دے دیا، تو حضرات انصار میں سے بعض نوجوان صحابہ، جذباتی جوان بہت جذباتی ہوتے ہیں، میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں جب فارغ ہوتے ہیں تو 2-4 نصیحتیں کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہر وقت استعفیٰ لے کر نہ چلتے رہنا چاہیے، کچھ کام کرنا جم کے، حالات آتے ہیں۔ جب انسان دین کے لیے کام کرنے نکلتا ہے تو حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ان پر ایک طرف ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نائب رسول ہیں اور دوسری طرف ایک گھونٹ صبر کا پینے کے لیے تیار ہیں، یہ غلط ہے۔ تو جوانوں کے جذبات ہوتے ہیں، کچھ انصار جوان تھے، ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ دیکھو ابھی تک تو حضور ہمارے ساتھ تھے اور اب ان کی قوم مسلمان ہوئی تو سارا مال ان کو دے دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ بعض کی زبان سے تو یہاں تک نکل گیا کہ ابھی ہماری تلوار سے ان کا خون تپک رہا ہے اور حضرت اپنی قوم کے ہو گئے۔ حضرت کے کانوں پر یہ آواز پہنچی تو حضرت نے انصاریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد تم نے فرمایا تم نے ایسی ایسی باتیں کی؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چند جوانوں نے کہی ہوگی، ہم نے نہیں کہی۔ حضرت نے فرمایا اور کہو، یوں بھی کہو کہ مدینے میں ہم نے تم کو بلایا، ہم نے تمہیں دعوت دی، ہم نے تمہارا تعاون کیا، ہم نے تمہاری مدد، کہو ابھی اور بھی مجھ پر احسان بیان کرو، تنبیہ کر۔ اب تنبیہ کرنے کے بعد دل جیت رہے، کیسے؟ ارے میرے انصاریوں تم اتنی سی بات پر ناراض ہو گئے کہ میں نے ان کو مال دیا تو اس پر تم ناراض ہو گئے۔ فرمایا مکے والے مال لے کر جائیں گے اور تم تو اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے۔ کیسے صحابہ کا جی خوش ہو گیا ہوگا، انصار کا جی کیسے خوش ہو گیا ہو۔ فرمایا وہ مال لے کر جائیں گے، تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لولا الہجرت لکنت من الانصار، اگر ہجرت کا لیبل مجھ پر نہ ہوتا تو میں بھی اپنے آپ کو انصاری کہتا، جو تمہارا نام ہے وہ میں رکھ لیتا۔ اور فرمایا الناس دثار والانصار شعار، فرمایا سارے لوگ جو ہے نا وہ میرے اوپر کا کپڑا ہے اور میرے انصار تو میرے اندر کا کپڑا ہے، یعنی میرے بدن سے لگے ہوئے ہیں۔ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو جیت لیا کرتے تھے؟ میرے بھائیوں دلوں کو جیتنا سیکھو، محبت کا سبق سیکھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے اس نبی کے 2 فرمان میں نے پڑھے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا اے لوگو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ آ جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی سے بھی محبت ہوتی ہے تو 3 بنیادوں پر، کسی سے بھی
محبت 3 بنیادوں پر ہوتی ہے، جمال کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر اور احسان کی بنیاد پر۔ آپ محبت کرو گے خوبصورتی کی بنیاد پر، بڑا خوبصورت ہے اس لیے مجھے محبت ہے، یا اس میں کمال ہے، کمال علمی، کمال تقوی، کمال ورع، کمال پرہیزگاری، کمال اخلاق، اس لیے میں محبت کرتا ہوں، یا اس کا مجھ پر احسان ہے اس لیے میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ یہ تینوں وجہ مکمل طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ آپ کے جمال کا عالم یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کا شعر لواہی زلیخا لو رأینا حبیبی، لواہی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرن قطع القلوب علی الیدین، فرمایا وہ جو یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا فدا ہو گئی تو دوسرے بادشاہ اور دوسرے وزیروں کی بیویوں نے یوں کہا پاگل ہے، غلام پر عاشق ہو گئی، کبھی کوئی نوکر پر بھی عاشق ہوتا ہے، پاگل دیوانی ہے جو نوکر پر عاشق ہو گئے۔ تو اس موقع پر زلیخا نے دعوت کی اور سب کے سامنے فروٹس رکھے اور چھری دے دی اور یوسف کو کہا آؤ ذرا سامنے، اور یوسف آئے تو وہ بجائے سیب کاٹنے کے، بجائے اورنج کاٹنے کے، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی یوسف کے حسن کے اندر، اتنی مست ہو گئی، اتنی مست ہو گئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ حضرت عائشہ اسی کو کہہ رہی ہے کہ وہ زلیخا پر الزام لگانے والیوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا، انگلیاں کاٹ دی، میرے حبیب کو دیکھتی تو گلا کاٹ دیتی۔ یہ حسن دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اے امت، اگر تمہیں حسن ہی کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر بہترین جمال اور جمال والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت کا چہرے انور اتنا نورانی تھا، اتنا اور جمال کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو خوبصورتی ہوتی ہے اور ایک جمال کس کو کہتے ہیں؟ تمام اعضاء کا برابر ہونا۔ حدیث شریف میں آیا لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ حضرت بہت لمبے تھے نہ حضرت بہت چینجنے تھے، فرمایا اعتدال کے ساتھ تھے، ناک اپنی جگہ برابر، کان اپنی جگہ برابر، ہاتھ اپنی جگہ برابر، تمام اعضاء برابر تھے، حسن بھی تھا جمال بھی تھا، حسن بھی تھا اور جمال، دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور اگر کسی کے کمال کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے تو حضور سے بڑھ کر کمال کس پہ ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا، مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا۔ اگر تقوی اور ورع کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو حضور سے بڑھ کر متقی کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود فرماتے انا اعلم واتقى، میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ تقوی والا، آپ سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں۔ آج کے زمانے کے لوگوں نے اور آپ کے دشمنوں نے آپ کے اوپر ساحر کا الزام تو لگایا، یہ تو کہا کہ آپ شاعر ہیں، یہ تو کہا کہ آپ مجنون اور پاگل اور دیوانے ہیں، لیکن جس کی بنیاد پر ذات مجروح ہو جائے آپ کے دشمنوں نے کبھی وہ الزام نہیں لگایا۔ نہ کبھی کسی نے کہا آپ کے ساتھ الیاذ باللہ آپ زناکار ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا آپ چوری کرتے، کبھی کسی نے نہیں کہا آپ خیانت کرتے، کبھی کسی نے نہیں کہا آپ کسی کا گھر مارتے۔ یہ وہ عیوب ہے جس کی بنیاد پر تقوی مجروح ہوتا ہے، میرے آقا پر اس طرح کا کوئی الزام نہیں آیا۔ آپ سے بڑھ کر تقوی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کمال تقوی کی بنیاد پر، کمال علم کی بنیاد پر تیرے شیخ سے تو محبت کرتا ہے تو اس شیخ کو شیخوخت ملی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ابدال کو ابدالیت ملی ہے آقا کی بدولت، اس قطب کو قطب مقام ملا ہے آقا کی بدولت۔ صدیق نہ بنتا اگر نبی کی اتباع نہ کرتا، عمر فاروق نہ بنتا اگر نبی کی اتباع نہ کرتا، عثمان کامل الحیاء والایمان نہ ہوتا اگر نبی کی اتباع نہ کرتا۔ ان تمام کے اوپر پرچھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہمارے شیخ سے ہم تقوی کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں کہ میرے شیخ کا تقوی بہت اعلیٰ تھا، میرے شیخ کا علم بہت اعلیٰ تھا، میرے شیخ کا ورع بہت اعلیٰ تھا، میرے شیخ کا زہد بہت اعلیٰ تھا، تو یاد رکھو ہمارے شیخ سے زیادہ سب سے بڑا شیخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے ان کمالوں کی بنیاد پر محبت ہونی چاہیے۔ اور اگر احسان کی بنیاد پر ہم محبت کسی سے کریں تو آپ سے بڑھ کر ہمارا محسن کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تم تو سب جہنم میں جا رہے تھے،
شیطان نے خواہشات کی آگ برقا رکھی تھی، میں نے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جنت جہنم سے نکال کر میں نے تم کو جنت کا راستہ بتایا. صرف اتنے پر بس نہیں کیا، اتنے پر بس نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں حوض کوثر پر میں کھڑا ہوں گا، تمہیں پانی پلاؤں گا. آپ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ قیامت کے ہجوم میں اور بھیڑ بھاڑ میں آپ ان کو کہاں ملیں گے؟ 10,000 کا مجمع ہوتا ہے تو آدمی نہیں ملتا، اتنے بڑے ہجوم میں آپ کو ہم کہاں تلاش کریں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پر مجھے تلاش کر لینا، یا تو حوض کوثر پر میں میری امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں، اگر میں وہاں نہ ملوں تو اللہ کے سامنے سر و سجود ہو کر میری امت کے لیے مغفرت طلب کر رہا ہوں گا کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے. اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو مسلم شریف میں ہے کہ میں پل صراط کے قریب کھڑا ہوں گا، حالانکہ پل صراط تو جہنم کے اوپر، وہ گرمی وہ تپش. فرمایا میں وہاں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اے اللہ میری امت کو صحیح سلامت گزار دے، میری امت کو صحیح سلامت گزار دے. ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو ایک بہت پیاری مثال سے سمجھایا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جیسے ایک مکان میں آگ لگ جائے اور ماں کہیں کام سے نکلی ہے اور اس کے 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گھر کے اندر ہے، ماں دوڑتی آتی ہے، نہ اپنے سونے کو دیکھتی ہے، نہ اپنی ضرورت کے سامان کو دیکھتی ہے. اس کا حال یہ ہے کہ اس کونے میں دوڑ رہی ہے کہ اپنے لال کو بچا لے، اس کونے میں دوڑ رہی ہے اپنے نور نظر کو بچا لے، اس کونے میں دوڑ رہی ہے اپنے لگتے جگر کو بچا لے. ایک ماں پریشان ہو کر اپنی اولاد کے لیے دوڑتی ہے. فرمایا قیامت میں میرا آقا بھی اپنی امت کے لیے اسی طرح دوڑ رہا. اس سے بڑھ کر احسان کیا ہو سکتا ہے آپ کا؟ ساری طرف سے سارے انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، وہاں ایک آواز آئے گی امتی امتی. اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما. بخاری شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی پہچان یہ ہے کہ غر محجلون، یعنی وضو کی وجہ سے میری امت کے اعضاء چمکتے ہوں گے. وضو تو اگلی امت میں بھی تھا، حضرت سارہ علیہ السلام سے وضو ثابت ہے، اور بھی جریج کے واقعے میں وضو ثابت ہے. وضو اس امت کی خصوصیت نہیں، وضو تو پہلے بھی تھا، لیکن وضو کی بنیاد پر چہرے کا چمکنا، وضو کی بنیاد پر ہاتھوں کا چمکنا، یہ کس امت کی خصوصیت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اعضاء چمکدار ہوں گے، اس سے میں سمجھ جاؤں گا یہ میرا امتی ہے. تو میرے بھائیوں، اگر کمال کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جماعت کی بنیاد پر ہو سکتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور احسان کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس ذات گرامی کی آپ نے اتنی ساری مجلسوں میں جو سیرت سنی ہے، اس کو ہوا میں نہ اڑا دینا، اس کو بکھیر نہ دینا، اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکال دینا، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا. اپنی عبادت ایسی بناؤ جیسے آقا نے پڑھی، اپنے اخلاق وہ بناؤ جو آقا نے دیے، اپنی معاشرت وہ بناؤ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرتی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہے، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے رہے، اپنے محلے والوں کے ساتھ کیسے رہے. ایک معاشرتی زندگی ہمیں عطا فرمائی. اپنی معاشرت کو نبی کی زندگی پر لے جاؤ، اپنے اخلاق کو نبی کی زندگی پر لے جاؤ، اپنی عبادتوں کو نبی کی زندگی پر لے جاؤ، اپنے عقائد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لے جاؤ. ابھی آپ نے روایت سنی، آپ جب چادر اوڑھ کر مرض الوفات میں سوئے ہوئے ہیں اور بار بار گھبرا کر چادر کھول رہے ہیں، اور جب چادر کھولتے ہیں کوئی نہ کوئی نصیحت فرماتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے چادر کھولی تو آپ نے نصیحت فرمائی لا تتخذوا قبری وثنا، میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، میری قبر پر سجدے نہ کرنا، میری قبر پر سجدے نہ کرنا. کچھ سختیاں وہاں جو ہو رہی ہے وہ مناسب بھی ہے، جو سختیاں کچھ ہو رہی ہے کہ وہاں بہت زیادہ ہجوم نہیں کرنے دیتے بلکہ وہ پکڑ کرتے برابر بھی ہے، اس لیے کہ دنیا میں بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبی کی قبر کو تو نہ معلوم کتنا بڑا سجدہ گاہ بنا لیا جاتا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے عقائد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق ہو، ہمارے اخلاق بھی اسی طرح ہو، ہماری معاشرتی زندگی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہو، ہمارے معاملات جو ہیں وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہو. ہماری تجارت، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات، ہمارا جاب کرنا، ان تمام میں نبی کی سیرت ہے.
نبی نے جوب بھی کیا ہے، پڑھا جائے اس کو. نبی نے تجارت بھی کی ہے، پڑھا جائے اس کو. نبی نے قرض لیا ہے، کیسے لیا، کیسے ادا کیا اور کس طرح پر آپ نے دیا. معاملاتی زندگی بھی ہماری ساری کی ساری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہونی چاہیے. ایمان کے یہ 5 شعبے ہیں، 5 حصے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت. یہ پانچوں کے پانچوں شعبے جو ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آنے چاہیے. امت کی خدمت کرو، امت کو صحیح راستے پر لاؤ، دعوت و تبلیغ کا مزاج بناؤ. بلغوا عنی ولو آیہ پر عمل کرو، فلیبلغ الشاہد الغائب پر عمل کرو. یا ایھا الناس بلغ، اے لوگوں باتوں کو پہنچاؤ، اس کے اوپر عمل کرو. دعوت و تبلیغ کا مزاج بناؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے 2 باتیں فرمائی: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا. محدثین نے لکھا ہے نماز سے عبادات کو لے لیا اور ماتحتوں سے معاملات اور اخلاق اور معاشرت کو لے لیا. دونوں باتیں آ گئی. اپنی عبادت کو بھی صحیح کرنا، اپنے معاملات، معاشرت اور اخلاق کو بھی صحیح کرنا. دنیا سے جاتے جاتے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان فکروں کو لے کر تشریف لے گئے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو محبت بھری، پیار بھری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اخلاق والی ہماری زندگی کو ہم بنانے کی کوشش کریں. ہمارے عقائد مضبوط ہونے چاہیے. لیمبو میں عقائد بکنے نہ پائے، مرچوں میں عقائد بکنے نہ پائے. جو آج کل ہمارے عقائد جو بک جاتے ہیں، کسی نے لیمبو ڈالا اور مرچ ڈالے اور اسی پر میرا ایمان میں نے بیچ دیا کہ ہاں اس نے جو ہے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا. ہمارے عقائد اللہ کے اوپر ایسے مضبوط ہونے چاہیے. جو کرتا ہے میرا اللہ ہی کرتا ہے. اپنے عقائد کو مضبوط بناؤ. اپنی عبادت صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے اپنے محبوب کو نماز پڑھتے دیکھا. اس کا لمبا سجدہ، اس کا لمبا قیام، اس کا لمبا رکوع، اس طرح پر تم نماز پڑھو. حضوری قلب کے ساتھ نماز پڑھو، دل کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھو. ان المصلی یناجی ربہ، مصلی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے. مناجات کا معنی ہوتا ہے چپ کے باتیں کرنا، اور چپ کے باتیں کرنا عشق پر دلالت کرتا ہے. اور عشق کی باتیں لمبی ہوا کرتی ہے. معلوم ہوتا ہے عشق کی باتیں لمبی ہوا کرتی ہے. ہمارا قیام لمبا ہو، ہمارا رکوع لمبا ہو، ہمارے سجود لمبے ہو، اور ہم اللہ کے سامنے حضوری قلبی کے ساتھ ہم کھڑے ہونے والے ہو، تو ہماری عبادات بھی اس طرح کی ہو. ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق. آج میرا نبی ہماری وجہ سے بدنام ہو گیا. ہمارے گندے معاملات، ہمارے گندے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا. جنہوں نے میرے نبی کی گندی فلمیں بنائی، ویڈیوز بنائے، جنہوں نے گندی تصویریں بنائی، جنہوں نے ہمارے نبی کو علیہ باللہ شہوت باز کہا، جنہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو علیہ باللہ ماردھار کرنے والا کہا، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا. انہوں نے مجھ جیسے گندے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کا نبی بھی ایسا ہی ہوگا. ابھی ہندوستان کے ایک آدمی نے ابھی چند دنوں پہلے بیان دیا، جو 1 سال پہلے بھی نبی کی شان میں گستاخی کر چکا ہے. اس نے ابھی چند دنوں پہلے بیان دیا کہ میں محمد پیغمبر کے اوپر ایک فلم بنانے جا رہا ہوں اور اس فلم کا نام ہوگا رنگیلا رسول. علیہ باللہ ثم علیہ باللہ، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ. اور وہ کہہ رہا ہے میں جنوری میں اس کو ریلیز کروں گا، کون ہے جو مجھے روکے؟ ہم نے کہا ہم کیا روک سکتے ہیں، ہمارا اللہ روک دے گا، اس لیے کہ اس کا محبوب ہے وہ. بہرحال میرے بھائیوں، جتنے اشکالات نبی پر ہوتے جا رہے ہیں وہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات، معاشرت اور اپنے اخلاق کو بہت پیارے بنائیں. یہ آج کے جلسے کا خلاصہ ہے، یہ سیرت کا خلاصہ ہے، یہ تمام مجلسوں کا خلاصہ ہے جو آج تک چلی آئی ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے جمال و کمال اور آپ کے احسانوں کی بنیاد پر اللہ ہمیں آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً وفات رسول تو غم کی بات ہی ہے، یقیناً وفات رسول تو غم کی بات ہی ہے. جس وقت بخاری شریف میں ہے اللہ کے حبیب کو دفن کیے گئے اور دفن کر کے حضرت انس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا حضرت انس کو، بخاری شریف وفات رسول کے اندر ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا انس اپنے نبی پر مٹی ڈال دی تم نے، تمہارے ہاتھوں میں ہچکچاہٹ نہیں آئی، تم نے اپنے نبی پر مٹی ڈالی.
حضرت انس فرماتے ہیں ہم بھی نہیں چاہتے تھے لیکن آقا کی سنت پر عمل کیا. ہم بھی نہیں چاہتے تھے لیکن آقا کی سنت پر عمل کیا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. فاطمہ کہتی ہے میرے ابا کے انتقال سے مجھ پر جو مصیبت پڑی، اگر یہ چمکتے دن پر وہ مصیبت آتی تو اندھیرا ہو جاتا. وہ مصیبت مجھ پر پڑی ہے. یقیناً وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم ہے، لیکن جہاں غم ہے وہیں پر نبی یہ بھی تو کہہ کر جائیں انی فرۃ لکم، میں تمہارے لیے پیش خیمہ بن کر جا رہا ہوں. بخاری شریف میں ہے انی فرۃ لکم، میں تم سے آگے تمہارا پیش خیمہ بن کر جا رہا ہوں. اور جو آگے جاتا ہے وہ آنے والوں کے لیے تیاریاں کرتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آقا آگے جا کر ہماری تیاریوں کے لیے آگے تشریف لے گئے. انی فرۃ لکم کا یہ معنی ہوتا ہے. تو بہرحال حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی کہ آپ کے خطوط آتے ہیں تاریخ نہیں ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے بہت مشکلیاں پیش آتی ہے، اس لیے تاریخ ہماری بننی چاہیے، اسلامی تاریخ. حضرت عمر نے مشورہ فرمایا تو کسی نے کہا کہ ولادت رسول سے تاریخ کو طے کی جائے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ولادت رسول کی تاریخ میں اختلاف ہے، اس لیے اس سے متعین کرنا مشکل ہوگا. تو کسی نے کہا کہ اچھا وفات رسول سے، یہ تو متعین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی، اس سے ہم اپنی اسلامی تاریخ کی ابتدا کریں. تو حضرت عمر نے فرمایا وفات کا تذکرہ جب جب ہوتا رہے گا دل روتا رہے گا، اس لیے وفات رسول سے بھی. تو پھر حضرت علی نے غالباً یا عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ ہجرت رسول سے ابتدا کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اس سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ہجرت رسول یہ فتوحات اسلام کا دروازہ تھا. اور ظاہر سی بات ہے جب جب ہجرت کا تذکرہ آئے گا تو فتوحات اسلام کا تذکرہ آتا رہے گا. تو حضرت عمر نے اس رائے کو منظور فرمایا. تو وفات رسول تو ہمارے لیے علم ہے ہی، غم کی چیز ہے ہی، لیکن بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فرد بن کر کے گئے ہیں. اللہ آپ پر لاکھوں سلام نازل فرمائے. اب تعالیٰ جل شان ہو آپ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ امت کو آپ کے اسوہ، آپ کے نمونہ اور آپ کے اخلاق پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں میں نے مجلس کی مناسبت سے عرض کی ہے. میں مولانا کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ واقعتاً انہوں نے بہت اچھا پہلو اختیار کیا. یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو جو انہوں نے لیا اور 3.5 سال تک مسلسل بیان کرتے رہے، بہت اچھا ٹاپک انہوں نے اختیار کیا. اسی طرح ہم علماء کو، ائمہ کو اس ٹاپک کے اوپر اپنی مسجدوں میں شروع کرنا چاہیے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب کے سامنے آئے. یہ ایک ہمارے لیے اسوہ بن گیا، ہمارے لیے نمونہ ہو گیا کہ ہم بھی اپنی اپنی مسجدوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ترتیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ باطل طاقتوں کی جال میں ہمارا جوان پھنس نہ جائے. یہ جو ہمارا جوان باطل طاقتوں کی جال میں پھنستا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی زندگی سے وہ واقف نہیں. تو اس کو واقف کرایا جائے اور اس کا بہترین یہ طریقہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہفتے آپ کریں، مہینے میں ایک مجلس کر لیا کریں، آہستہ آہستہ اسی طرح چلتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا ٹاپک انہوں نے اختیار فرمایا. آئندہ بھی انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جاری رکھیں گے. تو بات یہ طے ہوئی کہ خلفائے اربعہ کی سیرت کو شروع کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی زندگی کو بھی امت کے سامنے پیش کریں گے. اس لیے کہ یہ ہمارے خلفائے اربعہ ہیں جو نبی علیہ السلام کی نائب ہے. ان کی زندگی کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. اور میں حضرات علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں جو اللہ کے نبی کی محبت میں تشریف لائے اور مجھ جیسے ایک نالائق اور بے علم کی باتوں کو آپ نے سنا. میں نے جو ہے آپ کا وقت لے لیا. میں سارے علماء کرام کا شکر گزار ہوں، خاص کر کے ہمارے مولانا یونس صاحب سلمہ، وہ تو جانے والے تھے 1 تاریخ کو واپس مدینہ شریف، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں تو انہوں نے اپنی تاریخ کو، اپنے سفر کو ملتوی کیا، مؤخر کیا اور وہ میری وجہ سے رک گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ان کے سامنے نہیں کہنا چاہتا، ہمارے شیخ کی بہت خدمت کی ہے اور یہ دعاؤں ہی کا ثمرہ ہے. یہ دعاؤں ہی کا ثمرہ ہے کہ مدینہ المنورہ جیسی مقدس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ بھی عطا فرمائی اور صرف جگہ نے عزت بھی عطا فرمائی.
یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جمیع علماء کرام کو اور تمام محدثین کو اور تمام بزرگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات کو سنا. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی مخلوق کی خدمت کرے. میں نے ابھی ایک دو جگہ ایک واقعہ سنایا کہ جس وقت ہندوستان پاکستان میں بنٹوارا ہوا تو اس موقع پر بڑا ظلم مسلمانوں پر ہوا, بہت ظلم. خوب غور سے سنو, بہت ظلم ہوا اور مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر ٹرینوں میں ڈال کر کے بھیجا جا رہا تھا پاکستان. جہلم ندی خون سے بھر گئی. اس موقع پر مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب قصص القرآن 10-12 دن تک مسلمانوں کو بچانے کے لیے کبھی ادھر دوڑ رہے دہلی میں, کبھی ادھر دوڑ رہے, کبھی ادھر دوڑ رہے, کبھی ادھر دوڑ رہے. اللہ ہمارے اکابر دیوبند کو جزائے خیر. بڑے احسانات ہیں, بڑے احسانات ہیں میرے بھائیوں. حضرت خلیفہ تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبد الرحمان صاحب. یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری علیہ الرحمٰ کے خلیفہ تھے. اور شاہ عبد القادر صاحب بہت بڑی شخصیت تھی, بہت بڑی شخصیت تھی. حضرت بچپن میں تھے تو کالے کلوتے تھے, تو لوگ ان کو کالو 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 کہتے تھے. تو ان کی ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو کوئی ہنر دے دے تاکہ یہ نام جو ہے وہ ختم ہو جائے. حضرت درجہ حفظ میں جڑ گئے اور اس کے بعد عالم میں چلے گئے اور صاحب دل شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا دامن پکڑ لیا. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ چہرہ خوبصورت ہو گیا اور اس کے قدموں میں منظور نعمانی جیسا بیٹھنے لگا, علی میاں ندوی جیسا بیٹھنے لگا, شاہ طاء اللہ بخاری جیسا بیٹھنے لگا, مولانا زکریا جیسا بیٹھنے لگا. وہ بڑے بڑے دھرندر لوگ ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے, ان سے دعائیں کرواتے تھے. تو حضرت معاذ الرحمان صاحب کچھ وقت کے بعد گئے حضرت کے پاس اور فرمایا حضرت کچھ حالات ایسے چل پڑے جس کی وجہ سے مجھ سے ذکر بھی نہ ہو سکا, تلاوت قرآن بھی نہ ہو سکا, کچھ وظائف بھی نہ ہو سکے. بڑے کشمکش میں ادھر ادھر دوڑتا رہا, فرائض پڑھتا رہا, نہ تہجد میں اٹھ پایا, نہ نوافل پڑھ سکا. حضرت دعا فرما دیجئے میرے لیے کہ دوبارہ میں ان کاموں کو کرنے والا بن جاؤں. قصور ہو گیا مجھ سے کہ میں ذکر بھی نہیں کر سکا اور میں یہ کام نہیں کر سکا. تو شاہ عبد القادر صاحب کا جملہ سنا, بہت پیارا. حضرت نے فرمایا ولی حفظ الرحمان, تم نے ہفتہ 10 دن جو اللہ کے نبی کی امت کی خدمت کی اور ان کے پیچھے دوڑے اور ان کو بچانے کی کوشش کی, یہ 8-10 دن کا عمل مجھے دے دو, عبد القادر زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے. امت کے لیے درد اور غم بہت بڑی چیز ہے. اپنے لیے رونا, میری بیماری پر, میرے بچے کی بیماری پر, یہ کمال نہیں ہے. امت کے لیے رونے والے کو ہماری آنکھوں سے آنسو بہے امت کے لیے, ہم ان کے غم میں درد میں شریک ہونے والے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہمارے سیئات سے معافی عطا فرما. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے. دنیا میں کوئی جرم کا اعتراف کرتا ہے دنیا والا معاف کر دیا کرتا ہے. اے رحمان الرحیم, اے کریموں کے کریم, اے اکرم الاکرمین, اے غفار و ستار العیوب, اے فعال لما یرید. اے اللہ, اے ہمارے مولا,
اے رب العالمین، اے ہماری ذاتوں کے مالک، ہماری اولادوں کے مالک، آسمان و زمین کے مالک، ہمیں موت اور حیات دینے والے اللہ، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم ایسے بھکاری ہیں کہ جس کے پاس نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، عبادتیں بھی کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ و خالی دامن ہے۔ اے اللہ، دنیا میں بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، آپ کے دربار میں ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے، عبادت ٹوٹی ہوئی ہے، ریاکاری والے سجود ہیں، ریاکاری والی باتیں ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ مولا، خالی ہاتھ آپ کے دربار میں آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو آپ کے دربار میں پیش کر سکے۔ اے اللہ، مقدس خون جو طائف میں میرے آقا کا بہا تھا، اسی خون کو ہم پیش کر رہے ہیں، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا جان دینے والا نبی کا نواسا اور اس کی فیملی، اے اللہ، اس کا خون ہم تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ احد کے میدان میں طرف تک جان دینے والے حضرت حمزہ کی لاش کو ہم پیش کر رہے ہیں، اے اللہ، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس مصعب کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے جو احد میں شہید ہوا تو پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اے میرے مالک، وہ تیرے سب نیک بندے تھے، ان کے صدقے میں تو ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ، جب ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا، تم تو غدار ہو، تم نالائق ہو، تم بے وفا ہو، تمہاری نمازوں میں جان نہیں، ارے تم تو ایمان کا سودا کرنے والے ہو۔ صحیح ہے اللہ، صحیح، جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ ہم میں سب موجود ہے، لیکن میرے مالک اب کہاں سے لائیں ابو بکر کو، عمر عثمان کو کہاں سے لائیں، علی عبیدہ کو کہاں سے لائیں، عائشہ فاطمہ رقیہ کو کہاں سے لائیں، وہ تو سب قبر میں جا چکے ہیں۔ اے اللہ، جیسے یہ ہم ہیں، جیسے بھی یہ ہم ہیں، اے اللہ، فتنوں کے دور میں تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، تیرا نام تو لے رہے ہیں، تیرے نبی کا طریقہ تو کچھ نہ کچھ زندگیوں میں ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے نام کا واسطہ تو ہماری مغفرت فرما دے، تجھے تیرے کلمے کا واسطہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ، نبی کی محبت میں آئے ہیں، اس محبت کو قبول فرما لے، اس محبت کو قبول فرما لے، اس نبی محبت کے صدقے میں معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ، معاف فرما دے۔ حضور کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمیں نصیب فرمانا، سہکن سہکن کہہ کر ہمیں دھکا نہ دلانا، ہمیں دھکا نہ دلانا، ہمیں دھکا نہ دلانا۔ اے اللہ، وہ درد چھوٹ گیا تو جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ، مبارک ہاتھوں سے ہمیں پانی پلوا دینا، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دینا، آپ کی سفارش میں ہمارا حصہ دلوا دینا۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہماری بیویوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کو معاف فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اس امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ امت ذلیل ہو رہی ہے، یہ امت بے عزت ہو رہی ہے، اس امت کو مارا جا رہا ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے، اس کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ، وہ گھڑی کیسی ہوگی جبکہ بہت بڑا کھڈا کھود کر باپ کو بھی زندہ سلایا گیا، ماں کو بھی زندہ سلائی گئی، بیوی کو بھی ساتھ میں سلائی گئی، معصوم بچوں کو بھی سلایا گیا اور ان پر مٹی ڈال دی گئی، ان کی روح طرف طرف کب نکلی ہوگی۔ یہ جو ہو رہا ہے یقیناً، اے اللہ، تو جو کر رہا ہے ہمیں تجھ پر کوئی اشکال نہیں ہے، ہمیں تجھ پر کوئی سوال نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ یقیناً سب کچھ تیری ہی طرف سے ہوتا ہے، لیکن میرے مالک ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ فرعونوں کی پکڑ فرما لے، فرعونوں کی پکڑ فرما لے۔ اے اللہ، موسیٰ کی قوم کو ستانے والا ایک فرعون، تو نے اس کو غرق کر کے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو خوش کر دیا تھا۔ اے اللہ، یہاں تو تیرے محبوب کی امت صبح بھی رو رہی ہے، شام کو بھی رو رہی ہے،
حضور کی امت صبح بھی رو رہی ہے، شام کی بھی رو رہی ہے، دن میں بھی رو رہی ہے، رات میں بھی رو رہی ہے. ہمارا تو ہر وقت رونے میں جا رہا ہے. میرے مالک، میرے مالک، میرے مالک، تو نے فرعون کی پکڑ کی تھی، ہمارے زمانے کے فرعونوں کی پکڑ کم کرے گا. اللہ ان فرعونوں کی پکڑ فرما لے، ان حامانوں کی پکڑ فرما لے، ان شدادوں کی پکڑ فرما لے، ان نمرودوں کی پکڑ فرما لے. اپنی زمین کو پاک فرما دے. یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، یہ تیری نیابت کے لائق نہیں ہے. اپنی زمین کو ان سے پاک اور صاف فرما دے. اے اللہ، فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما دے. دنیا میں امن و امان کو قائم فرما دے، محبت کو قائم فرما دے، آپسی نفرتوں کو ختم فرما دے. اے اللہ، اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، علماء پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، دعوت و تبلیغ کو فروغ نصیب فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری دعوت و تبلیغ میں ہونے والے اختلاف کو ختم فرما، اختلاف کو ختم فرما، مہربانی ختم فرما دے. امت ویسے بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور ٹوٹ چکی ہے. اللہ اتفاق پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما. اختلاف کو دور فرما دے. اے اللہ، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ، ہماری اولادوں کو نیک صالح، مطیع اور فرما بردار بنا. گرنے پھسلنے سے، ضلالت گمراہیوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ، تیرے نبی کی سیرت کو بیان کرنے میں جس تیرے بندے نے حصہ لیا اور جنہوں نے سننے میں حصہ لیا، ان سب کو نعم البدن، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ، نبی کی محبت سے مالا مال فرما، نبی کی محبت سے سرشار فرما. اے اللہ، ہمیں سجدوں میں سرور عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ نصیب فرما، ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما، ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما، ہمیں ذکر میں مستی نصیب فرما، ہمیں ذکر میں مستی نصیب فرما، ہمیں ذکر میں مستی نصیب فرما، ہمیں تیری یادوں میں مستی عطا فرما. ہمارے قلوب کو مجلہ اور منور فرما، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما. ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کے ساتھ اتباع کی توفیق عطا فرما. اللہ، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اس مجلس پر ایک نظر کرم فرما لے، ایک نظر کرم فرما لے، ایک نظر کرم فرما لے. اس میں علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، حفاظ بھی ہے، محدثین بھی ہے، مفسرین بھی ہے، سفید داڑھی والے بھی ہے، معصوم بچے بھی ہے، راتوں میں رونے والے بھی ہے. اے اللہ، اے اللہ، ایک نظر کرم فرما لے. اے اللہ، تیری نظر کرم ہوگی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما دے. اس مجلس میں جس کی آمین تجھے پیاری ہو، اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.